ماہنامہ انذار مدیر ابو یحییٰ اگست 2026۔ صبر کی راہ گرچہ کانٹوں بھری ہے مگر اس کی منزل جنت کے ابدی باغ ہیں۔ مچھر اور شیطان۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنا دلچسپ مشاہدہ بیان کیا۔ ان کے علاقے میں مچھر بہت تھے۔ گھر میں جالیاں لگانے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور متعدد مچھر گھر کے اندر موجود رہتے تھے۔ انہوں نے بازار سے ایک ماسکیٹو زیپر ریکٹ خریدا۔ بیڈمنٹن کے ریکٹ کی شکل کا یہ آلہ جب ہوا میں گھمایا جاتا ہے تو اس کی زد میں آنے والے مچھر کرنٹ کے اثر سے مر جاتے ہیں۔ یہ ریکٹ مچھروں کو مارنے کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوا۔ تاہم کچھ عرصے میں انہیں اندازہ ہوا کہ تمام تر کوشش کے باوجود گھر سے مچھر کم نہیں ہو رہے۔ غور کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ گھر میں مچھروں کی موجودگی کا اصل سبب گھر کا مرکزی دروازہ ہے۔ مغرب کے وقت کے آس پاس بڑی تعداد میں مچھر دروازے پر جمع ہو جاتے اور ہر دفعہ دروازہ کھلنے کے ساتھ تیزی سے گھر میں داخل ہو جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی مخصوص وقت پر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ریکٹ سے مچھروں کے اس ہجوم کو مارنے کا کام شروع کیا اور یوں ان کے گھر سے مچھر کم ہو گئے۔ شیطان کا معاملہ بھی مچھر سے مختلف نہیں۔ ہم کتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور کتنی کوششیں کر لیں، شیاطین موقع ملتے ہی ہمارے وجود میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہر ایسے داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر شیطانی وسوسوں کی بیخ کنی کی جائے۔ ان میں سے دو دروازے سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک نظر اور دوسری زبان۔ ایک دفعہ شیاطین یہاں سے اندر داخل ہو جائیں تو پھر بات قتل اور زنا تک جا پہنچتی ہے، ورنہ اس کے کمتر مقامات بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس روز مجرم۔ دنیا بھر میں آج کل چہرے کی پہچان یعنی فیس ریکگنیشن کی بنیاد پر لوگوں کی شناخت کی ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی ہے۔ اس میں کیمرے کی مدد سے کسی شخص کی تصویر لی جاتی ہے اور پھر پہلے سے موجود تصاویر کے ڈیٹا بیس سے اس کا موازنہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص مطلوبہ جگہ آنے جانے، کسی آلے جیسے موبائل وغیرہ کو استعمال کرنے یا بینک وغیرہ کی کسی سروس کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں۔ گویا یہ کسی شخص کو بغیر کسی قسم کی دستاویزات کے محض چہرے کی علامات اور نشانیوں سے اسے چہرے سے پہچان لینے کا عمل ہے۔ یہ ٹیکنالوجی قرآن مجید کی اس آیت کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جو روز قیامت خدا کے مجرموں کے حوالے سے اس طرح بیان ہوئی ہے۔ پھر کسی انسان اور کسی جن سے اس دن اس کا گواہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم وہاں اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ سورہ رحمان آیات 39 تا 41۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنی زندگی خدا کی نافرمانی میں گزارتے ہیں ان کا نامہ اعمال فرشتے مسلسل لکھتے ہیں۔ موت کے بعد یہ نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے اور مرکزی خدائی ڈیٹا بیس میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو فرشتے میدان حشر میں ہوں گے ان کی رسائی اس ڈیٹا بیس تک ہوگی اور اسی کی بنیاد پر وہ کسی بھی شخص کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ وہ مجرم ہے یا مومن۔ پھر اسی کے مطابق اس شخص کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اہل ایمان کا اکرام ہوگا اور مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ مردہ دینداری۔ دنیا کی ہر قوم اور نسل میں انسانوں کی آخری رسومات کے کچھ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جیسے مردوں کو دفنانا یا جلانا وغیرہ۔ ان طریقوں کا مقصد انسانی جسم کو اس کے سڑنے سے قبل فطرت کے حوالے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کے بعد مردہ جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جو ہر پہلو سے انسانوں کے لیے ایک ناقابل برداشت مظہر ہوتا ہے۔ مذہب بھی ایسی ہی ایک زندہ حقیقت ہے جو عبادات کے نظام سے انسانوں کی سیرت سازی کرتا ہے۔ ہر عبادت کا ایک ظاہر اور اس کی ایک روح ہوتی ہے۔ روح سے مراد سیرت و کردار اور شعور و احساس کی سطح پر نکلنے والا وہ نتیجہ ہے جو انسان کو معاشرتی سطح پر ایک ذمہ دار اور اصول پسند انسان بناتا ہے۔ مگر ذمہ داری اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مذہب نے ساتھ میں نیکی اور ثواب کا ایک تصور دیا ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ عبادات کو روح کے ساتھ اختیار کرے۔
بدقسمتی سے لوگ رخ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس سے ذمہ داری پیدا ہوتی ہے اور ثواب کو لے لیتے ہیں، جبکہ ثواب کا انحصار ہی رخ پر ہوتا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کا اصل مسئلہ ہے۔ ہم ظاہری عمل اور ثواب کی دینداری کو اختیار کر چکے ہیں۔ ہم رخ اور ذمہ داری والی دینداری سے بھاگتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ معاشرے میں نیک لوگ بڑھ رہے ہیں مگر خیر نہیں بڑھ رہی۔ روح سے خالی دینداری نے وہ مردہ دینداری پیدا کی ہے جس نے سماج میں ایک اخلاقی تعفن پیدا کر دیا ہے۔ اس کی بدبو سے سارا سماج سڑاند کا شکار ہے، مگر کوئی نہیں جو اصل مسئلے کو سمجھے اور اس دینداری کی تلقین کرے جو روح اور ذمہ داری کے ساتھ وجود میں آتی ہے۔ نایاب دھاتیں اور نایاب انسان۔ لیتھیم کے نام سے اب کم و بیش ہر وہ شخص واقف ہے جو موبائل فون، موٹر سائیکل، گاڑی اور سولر سسٹم استعمال کرتا ہے۔ اس جیسی 16 مزید دھاتیں ہیں جنہیں مجموعی طور پر نایاب زمینی دھاتیں، ریئر ارتھ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے۔ انہیں نایاب کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ سونے چاندی کی طرح زمین میں کم مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین کی سطح پر تانبے جیسی عام دھات کی طرح وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن یہ مٹی اور چٹانوں میں بہت باریک اور بکھری ہوئی حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ ان کو تلاش کرنا، نکالنا اور خالص شکل میں لانا یعنی ریفائننگ انتہائی مشکل عمل ہے۔ تاہم دور جدید کی ٹیکنالوجی میں ان کے بڑھتے ہوئے استعمال کی بنا پر ان کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے اور اسی لیے ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ان دھاتوں کو جدید صنعتی پیداوار کا وٹامن کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بغیر ہائی ٹیک مصنوعات بنانا ناممکن ہے۔ اس حوالے سے چین کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے پاس ان دھاتوں کے وسیع ذخائر کے علاوہ خاص طور پر وہ نایاب مٹی موجود ہے جس سے انتہائی قیمتی بھاری نایاب دھاتیں ہیوی ریئر ارتھس آسانی سے نکل آتی ہیں، جو دنیا میں کہیں اور اتنی سستی نہیں ملتی۔ دنیا کے 70% سے زائد ذخائر اور 90% تک ریفائننگ کی صلاحیت صرف چین کے پاس ہے، اس لیے چین اس مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو معاملہ نایاب دھاتوں کا ہے وہی معاملہ اس دنیا میں نایاب انسانوں کا ہے۔ ان نایاب انسانوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں میں رہنے کے باوجود یہ اپنی فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیتے اور جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اس پر قائم رہتے ہیں۔ یہ ہوس زر کے اسیر نہیں ہوتے کہ پیسہ کمانے میں خیر و شر سے بے نیاز ہو جائیں۔ یہ بخیل بن کر اپنے پیسوں پر نہ سام بن کر پہرا دیتے ہیں اور نہ فضول خرچی و نمود و نمائش کے ہاتھوں اپنی دولت کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ جذبات کا شکار ہو کر اپنے پیدائشی مذہب، فرقے، نظریے، فکر، قوم اور پسندیدہ لیڈروں کو حق و باطل کا معیار قرار دیتے ہیں، نہ تعصبات کے اسیر ہو کر حق کو سننے اور دیکھنے کے لیے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ ان کی پاکیزہ فطرت ہمیشہ سچ کی متلاشی رہتی ہے اور ان کی عقل سلیم ہر دعوت کو دلیل پر پرکھتی ہے۔ ایسے لوگ دوسرے انسانوں سے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق سے پیش آتے ہیں اور صنفی معاملات میں بھی ہمیشہ عفت و پاک دامنی پر قائم رہتے ہیں۔ ان کی غذا بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور یہ اپنی روح اور جسم کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے خالق کو پہچان کر اسے زندگی کا مرکز و محور بنانا چاہتے ہیں اور اس کی مخلوق کے درد میں بھی جیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں مگر ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ مروجہ دینداری کی سطح پر دیندار نظر نہیں آتے۔ مروجہ دینداری جو اضافوں، بدعتوں اور گمراہیوں پر مشتمل ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی اور خالص دین حق ان تک پہنچا نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی ایمان و اخلاق اور بندگی کی یہ دعوت ان تک پہنچتی ہے یہ پوری قوت سے اس کی طرف ایسے ہی لپکتے ہیں جیسے پیدا ہونے والا بچہ غذا کی طلب میں ماں کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ خدا جنت میں اپنے قرب کے لیے ایسے ہی لوگ ڈھونڈ رہا ہے۔ سارے نبیوں اور ان کے جانشینوں کی تمام تر قد و کاوش کا مرکز ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ ایسا ایک مرد و عورت بھی مل جائے تو یہ پھر دعوت کا حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی شخص ہیں تو پھر قرآن مجید کی خالص اور بیامیز دعوت آپ کے لیے ہی ہے، پھر خدا کی جنت آپ ہی کے لیے ہے۔ خدا کی سکینت پانے کا راز۔ اسلام کی تاریخ کے اہم ترین واقعات کو متعین کیا جائے تو ان میں سے صلح حدیبیہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اہم ہونے کے ساتھ ایک انتہائی منفرد واقعہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں بظاہر مسلمانوں کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی
اور وہ بغیر عمرہ کیے بظاہر ایسی شرائط پر صلح کر کے مدینہ لوٹے جو ان کے خلاف اور ان کی کمزوری کا اظہار تھیں۔ لیکن قرآن مجید نے اس موقع پر جو آیات اتاریں اور جو اب سورہ فتح کی شکل میں قرآن کریم کا حصہ ہیں، وہ اس واقعے کو فتح مبین قرار دیتی ہیں۔ اگلے برسوں کے واقعات نے ثابت کیا کہ قرآن کریم کی یہ بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی اور یہ صلح مسلمانوں کی تمام تر فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس موقع پر جو آیات نازل ہوئیں ان میں سے ایک آیت کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی، زمانہ جاہلیت کی سی حمیت، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی تمانیت نازل فرمائی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 26۔ یہاں اشارہ قریش کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف ہے جس میں عرب کی روایت کے برخلاف انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے حق سے محروم رکھا، بلکہ ہر موقع پر اپنی انا کو اونچا رکھنے اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مسلمان مشتعل نہ ہوئے اور صبر اور تقوی پر قائم رہے۔ یہی بات آیت کے آخری حصے میں کہی گئی ہے۔ تاہم آیت میں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سکینت اور خدا سے ملی ہوئی اس توفیق کے اہل تھے جس کی بنا پر ان میں تقوی پر قائم رہنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ خدا کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہ تھا، مگر خدا کی یہ توفیق بھی بلا سبب نہیں ملی، بلکہ مسلمانوں نے خود کو اس کا اہل اور حقدار ثابت کیا تھا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا کی مدد، سکینت، توفیق، نیکی اور تقوی پر قائم رہنے کا جذبہ پروردگار انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو پہلے سے ایمان و اخلاق کے تقاضے نبھانے والے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں اور خدا کی یاد میں جیتے ہیں، اس کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار اور ہر موقع پر بندگی اور اطاعت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ مشکلات میں صبر اور اندیشوں میں توکل سے کام لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے قانون کے مطابق اس کی خصوصی رحمتوں کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں اس رحمت کا ایک اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ایسے لمحات میں جب حالات ان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور معاندین انہیں مشتعل کر کے اپنی سطح پر اترنے پر مجبور کرتے ہیں، تو خدا کی سکینت ان پر نازل ہو کر ان کے دل کو اطمینان و سکون عطا کرتی ہے، جس کے بعد یہ لوگ جذبات کے بجائے صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہیں۔ خدا کی یہ مدد اور سکینت صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، بلکہ آج کے دن تک وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے لیے آتی ہے۔ یہ مدد آتی ہے اور اہل ایمان مشکل ترین حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے اور تقوی پر جمے رہتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر گزرتی ہے اور وقت ثابت کر دیتا ہے کہ عزت و سرفرازی سچے اہل ایمان کا نصیب بنی اور ذلت و رسوائی مخالفین کے حصے میں آئی۔ خدا کی یہی وہ عنایت ہے جو اس کے نیک بندوں پر آج بھی ہوتی ہے۔ سوال و جواب، نجات کا راستہ۔ سوال: السلام علیکم، میرا سوال توحید کورس سے متعلق ہے۔ یہ جو روحانیت والی سائیڈ ہے، اس میں کوئی تسبیح، ذکر یا کوئی عمل دے دیا جاتا ہے جس سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اور فرض کر لیتے ہیں اس کے مرشد یا اس کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے۔ تو دوسرا راستہ جس میں عمل ہے، پاکیزگی اور فرض عبادات ہیں، اور اس کا بھی مقصد قرب خدا ہے، تو کیوں نہ انسان کوئی مرشد ڈھونڈے، آسان راستہ چنے؟ کیوں اتنی مشکل عبادات کرے جبکہ نتیجہ ایک ہی ہے؟ محمد حسین۔ جواب: وعلیکم السلام۔ نبیوں کے ذریعے سے بھیجی گئی رہنمائی جو اب دین اسلام کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دو پہلوؤں سے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں انہوں نے انسانوں کے سامنے کیا ہدف رکھا ہے، اور دوسری طرف وہ خود اس ہدف کو پانے اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی انسان نے غلط سمجھ لی یا ان کے بجائے کسی اور چیز کو منزل اور راستہ بنایا تو انسان ساری زندگی گمراہی اور اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا، اور روز قیامت اسے معلوم ہوگا کہ وہ جہاں جا رہا تھا وہاں اسے جانا نہیں تھا،
اور جو کر رہا تھا وہ اسے کرنا نہیں تھا۔ قرآن مجید کی بیان کردہ یہ منزل آخرت کی فلاح ہے۔ اس کے لیے دنیا میں جو ہدف دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بندگی کی سیدھی راہ پر چلے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے ایمان لائے، پھر اس ایمان کے جو تقاضے روزمرہ احوال زندگی سے متعلق ہیں جیسے صبر، شکر، توکل، ذکر، تقوی اور توبہ، ان کو نبھائے۔ اسی طرح عملی معاملات میں خالق و خلق کے حوالے سے دین کے احکام جیسے عبادات، حدود الہی کی پاسداری، حق تلفی، ظلم، فواحش سے پرہیز وغیرہ کو نبھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ طریقہ ہے، اسی سے ساری روحانیت آتی ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ خدا کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی مذہب کے نام پر کیا جائے۔ باقی رہا مرشد کا معاملہ تو ہمارے ہادی و رہنما اب تا قیامت ہمارے نبی ہیں، انہی کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ باقی استاد اور بزرگ ہوتے ہیں جن کی دعا اور تربیت کی ہمیں ہر حال میں ضرورت رہتی ہے، اور اس پہلو سے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ مرشد کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں پایا جاتا۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ بندہ عاجز، ابو یحییٰ۔ دنیا اور دھوکہ۔ سوال: استاد محترم السلام علیکم، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ جب قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو دھوکہ یا فریب جیسی کہا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب انسان، انسانیت، جذبات، دعا اور اعمال سب صرف آنکھوں کا دھوکہ ہیں، یا پھر اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ براہ کرم اس موضوع پر رہنمائی اور اصلاح فرما دیں، شکریہ۔ مائرہ گل۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ مائرہ گل صاحبہ، آپ نے جس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر آئی ہے۔ ترجمہ درج ذیل ہے: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یعنی لہو و لعب، زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہم ایک دوسرے پر فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنے کی تمثیل اس بارش کی سی ہے جس کی اگائی ہوئی فصل ان منکروں کے دل لبھائے، پھر زور پر آئے اور تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جان رکھو کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ حدید۔ ان دونوں مقامات کے سیاق و سباق کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مقامات پر لوگوں کا وہ رویہ زیر بحث ہے جس میں وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے بجائے بخل کرتے اور اس طرح آخرت کی فلاح کے بجائے دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے آخرت کی ابدی کامیابی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مال دنیا کے قائم مقام ہے۔ جب انسان مال کو بچا کر رکھتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے انفاق کیا تو اس کے پاس دنیا کی ضروریات پوری کرنے، مشکل حالات کا سامنا کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی میں جب اٹھائے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس جنت میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں، اور جس دنیا کو بچانے اور اس کے عیش و عشرت کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا تھا وہ اس لمحے خواب و خیال ہو چکی ہے۔ نہ دنیا بچی، نہ لذات دنیا، نہ مال رہا، نہ اس سے خریدی گئی اشیاء۔ اس روز انسان جانے گا کہ وہ گزری ہوئی دنیا تو ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھی، اور جب حقیقت کی دنیا میں آنکھ کھلی ہے تو انسان خالی ہاتھ اور خالی دامن ہے۔ یہ بات سورہ رعد میں اس طرح بیان ہوئی ہے: یہ اسی دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک متاع حقیر ہی نکلے گی۔ یہاں واضح کر دیا گیا کہ دنیا ایک متاع غرور یا متاع حقیر تھی۔ اس بات کا احساس انسان کو آخرت کے دن ہوگا۔ چنانچہ آیت کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہم سب انسان، انسانیت، جذبات، دعا اور اعمال سب صرف آنکھوں کا دھوکہ ہیں۔
اصل مطلب یہ ہے کہ روز قیامت یہ دنیا ایک خواب و خیال کی طرح رہ جائے گی اور یہ واضح ہو جائے گا کہ اصل زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو بس آخرت کی تھی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آج ہی ہمیں یہ حقیقت سمجھا دی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ انفاق کریں۔ دنیا کو برتنے پر کوئی پابندی نہیں، نہ زینت دنیا کی حرمت ہے، مگر آخرت کو بھول کر دنیا کو اپنا ہدف نہ بنائیں، ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ بندہ عاجز ابو یحییٰ۔